بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنین والمہاجرین إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ بس خلاصہ کہ جس طرح شفاعت کے لیے نبی زندہ ہے اسی طرح اطاعت کے لیے بھی نبی زندہ، یعنی آج کسی اور کی اطاعت کرنی، آج بھی اسی نبی کی اطاعت کرنی، تب انسان حقیقی مومن ہے۔ اور مومنوں کی رسول اللہ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ میں بس ایک مثال دوں گا، اگرچہ ہم آپ سے معذرت، میرا ارادہ پورا تھا کہ 21واں پورا پارہ میں پورا کروں، لیکن انشاءاللہ لے کے چلیں گے، بات اہم، اس کو چھوڑ کے آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت مولا کائنات کی سیرت ہے۔ بلا تکلف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کی ایک زوجہ کی جنگ ہوئی مولا کائنات کے ساتھ، بلا ریب و بلا شک و بلا تردید علی حق پر تھے، وہ باطل پر تھے، غلط تھی، انہوں نے غلط کام کیا۔ انہوں نے جو ادھر کے معیارات کے مطابق بھی خلیفہ برحق ہے وقت کا، حاکم میں وقت ہے، اس پر قیام کرنا یہ بغاوت ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہوا ہے کہ جب ایک گروہ بغاوت کرے مسلمانوں میں سے، اس سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے۔ لہذا بغاوت جنہوں نے کی انہوں نے غلط کیا، جناب امیر نے جو قتال کیا حق پر تھے، اور یہ روایات مولا کائنات کے حق پر ہونے کی نہ قابل تردید کتب اہل سنت میں موجود ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، کتنے مسلمان مارے گئے ان کی غلطی کی وجہ سے، وہ غلط تھے، نہ کہ جناب امیر پر لازم تھا کہ وہ جنگ کرتے اور باطل کو شکست دیتے۔ اس جنگ میں کتنے ہی لوگ، کتنے ہی مسلمان شہید ہو گئے، مارے گئے۔ اس کے باوجود آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت علی کیا ہے؟ علی سے زیادہ شیعہ کوئی نہ بنے۔ سیرت علی کیا؟ ایک دفعہ ناحق کو ناحق کہنا، وہ تو اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، باطل کو باطل کو کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، بڑے سے بڑا ہو جائے۔ قرآن کی ٹون تو یہ ہے، ہمارا رسول بھی اگر ہمارے بارے میں جھوٹ بولتا ہم اس کی گردن کاٹ دیتے۔ رسول اللہ نے نعوذ باللہ کوئی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے قانون میرا اٹل ہے، قانون میرا اٹل ہے۔ اگر میرا رسول بھی میرے بارے میں جھوٹ افترا کرے گا، سورہ حاقہ کی آیات ہے، سادہ ترجمہ ان کا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر یہ رسول بعض چیزیں بھی ہمارے اوپر جھوٹ بولتا، ہم اس کا دایاں ہاتھ اسی وقت پکڑ کے روک لیتے اور ہم اس کی شاہ رگ گردن کو کاٹ ڈالتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس کو ہم سے بچا نہ سکتا۔ یہ سادہ ترجمہ ٹرانسلیشن ہے، کوئی قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ یہ ہے قانون خدا، کسی کو استثناء میں نے عرض کیا کسی کو نہیں ہے۔ اس کی مراد پھر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے، لیکن خدا بتا رہا ہے جب ہم رسول کے بارے میں یہ کہہ رہے تمہاری کیا مجال ہے، رسول کے بعد کسی کی کیا مجال ہے؟ لہذا جس نے قانون کی خلاف ورزی کی، ہم باطل کہیں گے، لیکن ایک ہے گالی گلوچ۔ اہل بیت اطہار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو کہیں گالی دو، نہ وہ گالی دیتے ہیں نہ گالی سکھاتے ہیں۔ گالی دینا گندے لوگوں کا کام ہے، بربلا کہہ رہا ہوں، گالی دینا گندے لوگوں کا کام ہے۔ مومنوں کی نشانیوں میں بتایا گیا مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ اب ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے تو الگ بات ہے، گالی کے بغیر ہماری بات نہیں پوری ہوتی، تکیہ کلام بنی ہوئی گالی ہے۔ گالیاں تعلیم اہل بیت نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو سیرت ہے، سیرت علی حجت ہے، علی سے بڑھے گا جو آگے بڑھے گا ہلاک ہے، وہ جو پیچھے رہے گا وہ بھی ہلاک ہے، جو آگے بڑھے گا وہ بھی ہلاک ہے۔ جنگ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی سے پوچھئے جنگ جمل کے بعد مولا کائنات کی کیا سیرت تھی، کیا کیا؟ بلا کر توہین کی،
حضرت عائشہ کی توہین کی بلا کر؟ توہین نہیں کی، باطل پر تھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، توہین نہیں کی، احترام سے کہا کہ آپ جدھر جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ نے غلط کیا، لیکن اللہ پر معاملہ۔ حضرت علی نے پورے احترام کے ساتھ انہوں نے کہا میں نے مکہ جانا، ان کو مکہ بھیج دیا، کتنا نقصان کیا تھا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اس بات کو سمجھیے۔ آج ایک آیت اللہ خامنائی، ایک آیت اللہ سیستانی، دونوں تاکید کر رہے ہیں مت کرو یہ کام، یہ اسلام کے نقصان میں۔ میں نے اپنے کانوں سے، میری خود آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی تھی، یہ میں نے سوال کچھ اور کیا تھا۔ میں نے کہا جن باتوں سے آپس میں لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، شیعہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں، نئی نئی باتیں مثلا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ دشمن پیسہ لگا رہا ہے کہ نئی نئی باتیں شیعوں میں آئی جائے، ہر سال نئی باتیں آتی ہیں، کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نئی کہاں سے لڑ، تاکہ شیعہ لڑیں آپس میں، اور یہ نئی باتیں محبت اہل بیت کے نام پہ کی جاتی ہیں، اور عام عوام بیچاری عقیدت اہل بیت میں اس کو تسلیم کر لیتی ہے، اور جو ذرا سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ نئی کہاں سے آگی، پہلے تو نہیں تھی، تو وہ لڑ پڑتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ لڑو نہیں آپس میں، کوشش کرو کہ لڑائی نہ ہو، پیار محبت کرو، تمہاری لڑائی پر دشمن سرمایہ لگا رہا ہے، یہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ ایک اور بات بھی میں تمہیں اور بھی بتا دوں، کیا کہا کہ کوشش کرو کہ شیعہ سنی لڑائیاں بھی نہ ہوں، ایسی باتیں نہ کرو، دشمن چاہتا ہے، اسلام کا نقصان ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہے اس وقت شیعہ سنی کی لڑائی ہو۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی کون ہوتے ہیں، آیت اللہ خامنائی کون ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا میں بلا تکلف آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہر انسان کو خدا اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، صحیح راستہ دکھائے، دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے اور آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیا چالیں نہیں چلی جا رہی تشیعوں کے خلاف، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ آپ آیت اللہ سیستانی کہاں بیٹھے، اگر عراق کے اندر شیعہ سنی فساد کروانے میں کتنی کوشش کی گئی، اگر کامیابی ہو جاتی، آج عراق کا حشر آپ دیکھتے، میں دیکھتا کیسے جاتے ہیں زیارت پر۔ آپ جو آرام سے زیارات پہ جا رہے ہیں ان کی حکمت کی وجہ سے، آج جو آپ شام جا رہے ہیں دوبارہ راستے کھل گئے، کون مرا ہے وہاں پر، کس کے گلے کٹے ہیں، کنہوں نے گولیاں اور بم کھائے، بتائیے کنہوں نے کیا؟ ہم تو ایئر کنڈیشن سیٹ پر بیٹھ کر جہاز کی رام سے چلے جاتے ہیں وہاں پر، کن کے بچے مرے وہاں پر، کن کے حکم پر یہ کام ہوا ہے؟ سب نے قیامت کے دن جواب دینا، سب نے قیامت کے دن جواب دینا۔ وہ نہ بن، وہ ان میں اگر ہم نہیں ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو میدان میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب میدان میں جانے کا وقت ہوتا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب غنیمت کا وقت ہوتا ہے تب آ کے ٹوکے مارتے اور کہتے ہیں ہمارا حصہ نکالو۔ غنیمتیں کھانے والے صرف نہ بنے انسان، صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا بھی بنے۔ اور جو قوم اپنے رہنماؤں کی باتیں نہیں مانتی اور گلی کوچوں میں پیر بنائے ہوتے ہیں، پھر اس کا بیڑا غرق ہونا ہوتا ہے۔ اطاعت مولا کائنات کی بھی لوگوں نے نہیں کی تھی، آج علی کا نام لینا ہمارے لیے آسان ہے، اس دن مولا علی کو کون تنگ کر، جنہوں نے مولا کی بیعت کی تھی بات نہیں مان رہے تھے، اتنی نافرمانیاں کی، مولا نے کہا کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، یعنی میرا دل نہیں ہے زخم ہے جس میں پیپ بھر گئی، اتنا تم نے مجھے تکلیفیں دی۔ یہ کون ہے جنہوں نے زبردستی بیعت کی تھی آ کر؟ علی کے ساتھ چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج بھی آپ ہماری حالت دیکھیں، علی علی کرتے ہیں لیکن ہماری حرکات دیکھیں آپ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب دین کی کسی بات کا نام آتا کہتے سب سے زیادہ عمل کرنے والے علی والے۔ مولا نے وصیت نہیں کی اپنی آخری شہادت سے پہلے کہ تمہیں قرآن کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں، خدا کی یاد دلاتا ہوں، قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ بڑھے۔ آج لوگ کہتے ہیں شیعہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، یہ ہم نے مولا کی وصیت پر عمل کیا، یہ وہی قرآن کی بات ہے کہ کیا لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ آزمائش نہیں ہوگی، ان کی آزمائش ہوگی، آزمائش ہو رہی ہے۔ کون سا راستہ چنتا ہے، کون اپنے من پسند افکار پر چلتا ہے اور کون واقعاً اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ
جو قرآن اور حقیقی فرامین اہل بیت کے سائے میں ہے، سنجیدگی سے دیکھتا ہے. ہم سنجیدگی سے قرآن دیکھیں تو صحیح پہلے، پھر دیکھیں کون صحیح کہہ رہا ہے، کس کی ٹون ملتی ہے، کس کی ٹون نہیں ملتی. نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو. یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا مدینہ میں، تو جائیداد میں بھی وارث بن گئے تھے. اس آیت سے وہ حکم کینسل ہو گیا، نسخ ہو گیا، اور کہا کہ اب جائیداد میں وراثت نہیں ہے، مگر یہ کہ خود اپنے بھائیوں کو دینا چاہو. آج ہم کسی مومن کی مدد کرنے میں تردد کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ آدھی آدھی جائیدادیں دے دی تھی. کن کو؟ جو وہاں سے لٹے پھٹے آ رہے تھے مکہ سے صرف دین کی وجہ سے، ان کو آدھی. تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ جائیدادوں میں بھی آدھے آدھے شریک ہے. بعد میں اللہ نے فرمایا کہ جو اولل ارحام ہے، خونی رشتہ دار، جیسا کہ آج وہی حکم چلتا ہے، وہ اب یعنی جائیدادوں میں وارث ہوں گے، لیکن باقیوں کو اگر تم خود دینا چاہو اپنے مومن بھائیوں کو تو تم دے سکتے ہو. صدق اللہ العلی العظیم.